یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں، جنہیں عموماً MBS کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں سعودی عرب کے فعلی حکمران سمجھا جاتا ہے۔ MBS نے 2017 میں نیہام نامی مستقبل کے میگا شہر پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ نیہام کی براعظم شکل کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 موبائل فون نکالے، ایک پرانا فون اور دوسرا نیا اسمارٹ فون۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم نیہام میں حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سینکڑوں ارب ڈالر کی لاگت سے ایک ایسا شہر بنا رہا ہے جہاں کوئی دوسرا شہر موجود نہیں، نہ کسی قسم کی بستی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیہام کچھ ایسا بنے جو دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ خلق ہوا۔ میرے خیال میں یہ ان کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ کسی دوسری چیز پر مبنی نہیں ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں اب جانتے ہو کہ اس میں دوسرے ماڈل سے مشابہت ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم کچھ بالکل نئے و نوآرا اور موجد ہوں۔ اب جانتے ہیں بالکل نیا ہونے والی چیز جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور جسے وہ خود وجود میں لائے ہیں۔ نیہام کا نام 2 الفاظ سے لیا گیا ہے، نیو جو یونانی لفظ ہے نئے کے لیے، اور ایم جو عربی لفظ مستقبل کا مخفف ہے، مستقبل کے لیے عربی ہے۔ اس کے علاوہ ولی عہد کے نام کا پہلا حرف بھی ایم ہے۔ اسمارٹ سٹی جو کہ شمال مغربی سعودی عرب کے صوبہ تبوک میں تعمیر کیا جا رہا ہے، غور کرنے کی کوشش کر رہا ہے 10,000 مربع میل سے زیادہ کا علاقہ جو میساچوسٹس کی سائز کے مماثل ہے۔ یہ وسیع پیمانے کا منصوبہ سعودی عرب کے وژن 2030 اصلاحاتی منصوبے کا حصہ ہے، جس کا مقصد اقتصاد کو تیل سے دور کرنا ہے۔ اس منصوبے کی پہلی مرحلہ کمپلیٹ ہونے کی منتظر ہے برس 2023 تک، اور اس کی قیمت $39 بلین ہوگی۔ اس بہت مہنگے منصوبے کا تصور بنانے کی عمل ایک بالکل نیا شہر بنانے کے خیال سے شروع ہوا تھا، اور اسی نے اپنی تصوراتی زندگی کو مزید وسیع بنا دیا ہے، اور اب یہ صرف ایک نیا شہر نہیں ہے۔ یہ اب ایک مکمل نیا علاقہ ہے جس میں مختلف اجزاء ہیں، جن میں سے ایک 8 کونے کا شکل پر مشتمل صنعتی شہر ہے جو جزوی طور پر بحیرہ احمر پر تیرتا ہے۔ پہاڑوں میں ایک سکی ریزورٹ بھی ہے جسے جانا کے طور پر پکارے جاتا ہے، اور حال ہی میں انہوں نے آئی لینڈ ریسارٹ پروجیکٹ کا بھی اعلان کیا ہے۔ نیوم کے اہم تتووں میں سے ایک لائن ہے، ایک لکیری سمارٹ شہر جہاں کوئی سڑکیں، کاریں یا خارجات نہیں ہوتے۔ یہ شہر 100% تجدید پذیر توانائی پر چلتا ہے، اور سعودی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ شہر 2048 تک 9 ملین باشندے میزبان کر سکتا ہے۔ لائن واقعی میں نیوم کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ پروجیکٹ کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ مہتواکانکشی اور شاندار حصہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک لکیری شہر ہے جو 2 عمارتوں سے مشتمل ہے، جو تقریباً 200 میٹر چوڑی، 500 میٹر لمبی ہے، جو بنیادی طور پر ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے حجم کے برابر ہے، یہاں تک کہ کچھ زیادہ بھی۔ اور پھر یہ سمیل کی طرح چلتی ہے، لہذا یہ ایک بہت ہی تنگ پٹی کی طرح فلک بوس عمارت، انتہائی طویل، اس قسم کا شیشہ جمع آئینہ دار پہلو، اور عمارتوں کی اند و لمبی پٹیوں کے درمیان کا اندرونی حصہ۔ آپ کے پاس اس قسم کا سرسبز قسم کا اندرونی حصہ ہے جس کا وہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ جگہ ہوگی جہاں لوگ رہیں گے، کھیلیں گے اور کام کریں گے۔ یہ واقعی بہت بڑی ہے۔ MBS بڑے ناموں کو یہ منصوبہ جوائن کرنے کی موجب رائے دے رہا ہے، جو انہیں انکار کرنے سے قاصر بنا دیتی ہے۔ 2017 میں اس منصوبے نے دنیا کی 3 بڑی مشاورتی کمپنیوں مکینزی، بوسٹن کنسلٹنگ اور الیور وائمن کو لاکھوں ڈالر کے معاہدوں میں روزگار دیا۔ صرف یہی نہیں، نیوم دنیا بھر کے ماہرین کو زیرو ٹکس کے ساتھ لابھکش تنخواہیں فراہم کرتا ہے۔ 2020 میں وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی کہ یہ منصوبہ برتر ایگزیکٹوز کو تقریباً سالانہ $1,01,000 دے رہا ہے۔ نیوم ایک حقیقت ہے، وہ اصل رقم ہے جو پہلے ہی اس کے لیے منحصر کی گئی ہے، اور مزید جو زیادہ تر خرچ کی جا سکتی ہے وہ اس سب کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ جو لوگ نیوم بنا رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا شہر تشکیل دے سکتے ہیں جو پہلی بار آنے والے ہر شہر سے مختلف ہے۔ یہ ہر کسی سے زیادہ جدید ہے، کسی بھی ملک یا شہر سے پہلے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک مکمل بیکار منصوبہ کی طرح لگتا ہے، اور یہ ممکن بھی ہے۔ نیوم کو اپنی فنڈز پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے ملتی ہیں، جو سعودی حکومت کا خود مختار ویلتھ فنڈ ہے۔ تاہم MBS نے IPO کے ذریعے سرمایہ کاروں کو نیوم کے حصے منحصر کر کے پیسے جمع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
unusual in that respect. They're also talking about bringing in kind of potentially investment from other regional investors, Saudi investors, like Saudi private sector investors. So they're trying to kind of create a funding mix. I think it's going to be one of the biggest challenges, definitely, though, is how do you get together, even in the first phase, $320 billion is just an enormous amount of money, right? They can't fund that themselves, obviously, because if the entire sovereign fund is $600, $700 billion, you can't spend half of it on NEOM. So there definitely need to bring in outside investors. Team did not respond to a request for comment. The Saudi Crown Prince has been applauded for his economic reforms and for creating more opportunities for women in the country. But on the other hand, the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi has become a prime example of his authoritarian tendencies. Some argue that MBS is using NEOM to project himself as a so-called reformer, more of a PR stunt than an actual construction project. Mohammed bin Salman wants to project himself as a liberal leader within the conservative royal family in Saudi Arabia. NEOM, as a mega project, is seen in Saudi Arabia and the young Saudi population as part of this liberalization process under Mohammed bin Salman. I think there's a good chance that it won't work at all. But the fact that Saudi Arabia has, under MBS, had this grandiose vision, that's both a criticism of that vision and praise for it, because having a vision like that is one of the things Saudi Arabia has never had before, and that it really kind of needed. So it's better to have, I guess, no vision than to have a bad vision. But having a vision does seem like a necessary part of any successful plan for a vast modernization and improvement of the country. This is a physical and technological and symbolic legacy that he wants to leave behind that represents, everything that he is doing for Saudi Arabia, right? It's reached this level of incredible importance to him and to the state, and he is spending an incredible amount of resources and time because it's something that he will leave behind.